اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَ اور یستفتون وہ پوچھتے ہیں آپ سے، وَيَسْتَفْتُونَ کا اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، فِي النِّسَاءِ عورتوں کے بارے میں، اور وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل آپ فرما دیں، اللہ یفتیکم، یفتی وہ حکم دیتا ہے کم تمہیں، فیہن ان کے بارے میں، آپ فرما دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ وما اور جو کچھ یتلا سنایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، علیکم تم پر، اور جو حکم تم پر پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، فی الکتابی کتاب مجید میں، یعنی قرآن مجید میں، فی یتام النساء اللاتی، فی یتامہ یتیموں کے بارے میں، النساء عورتوں، یتیم عورتوں کے بارے میں جو حکم تم پر پہلے سے کتاب مبین میں پڑھا جا رہا ہے۔ اللاتی وہ جو لا تؤتونہن، لا نہیں تؤتونہن، تؤتون تم دیتے ہن انہیں، تم انہیں نہیں دیتے، یعنی ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ما جو کچھ کتبہ لکھا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، لہن ان کے لیے، جو کچھ ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے تم وہ ادا نہیں کرتے۔ وَتَرْغَبُونَ اور تم چاہتے ہو اور تم رغبت رکھتے ہو، ان یہ کہ تنکحو تم نکاح کرو ہن ان سے، اور تم چاہتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو۔ والمستضعفین اور بے بس کمزور، یہ جو اوپر ہے اللہ یفتیکم فیہن، یہاں وہ بھی محذوف ہے وہ الفاظ، والمستضعفین اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، والمستضعفین کمزوروں کے بارے میں، من الولدانی بچوں میں سے، جو کمزور بے بس بچے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ وَأَنْ اور یہ کہ تقوموا تم قائم رہو، للیتامى یتیموں کے بارے میں، بالقسط انصاف پر، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو۔ وما اور جو کچھ تفعلوا تم کرو گے، من خیر بلائی، اور تم جو بلائی بھی کرو گے، فإنّ تو بے شک اللہ کان ہے، بھی اسے علیمن خوب جاننے والا، اور جو کچھ بھی تم بلائی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے عورتوں کے بارے میں، یتیم خواتین کے بارے میں، اور یتیم بچوں کے بارے میں، بے بس کمزور بچوں کے بارے میں حقوق بیان کیے ہیں، احکام بیان کیے ہیں۔ سورۃ النساء کے ہم شروع میں بھی خواتین کے حقوق پا رہے ہیں، اسی طرح یتیم لڑکیوں کے خواتین کے حقوق بھی پا رہے ہیں، اور مختلف یتیموں کے حقوق بھی ہم پا رہے ہیں۔ درمیان میں کچھ اور احکام گزرے، اب اس آیت مبارکہ میں پھر اللہ تعالی نے عورتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، کیونکہ انسانی طبیعت ہے، اگر ہم مسلسل ایک چیز کو پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، انسانی طبیعت اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی نے انسانی طبیعت کے مطابق اپنی حکمت سے اپنے کلام پاک کو اتارا ہے، تاکہ مخلوق خدا کلام الہی سے اکتاہٹ کا شکار نہ ہو، اور مخلوق اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ اب اس میں ایک اور بات عرض کر دوں، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ،
اس میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. سوال تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، مگر اس کا جواب اللہ تعالی نے دیا. تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ بے شک رسول اللہ سے سوال کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرنا یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. یعنی ذاتیں بے شک دو ہیں، لیکن ان سے سوال کرنا، ان کے ساتھ معاملہ کرنا اور ان کی طرف سے حکم ملنا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، یہ ایک ہی ہوتا ہے. ایک بات ہمیں یہ معلوم ہے. اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں جو پہلے وہ آپ سن لیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ بیان کرتی ہیں کسی بھی شخص کی سرپرستی میں کوئی یتیم لڑکی ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں، کسی شخص کی سرپرستی میں کوئی یتیم لڑکی ہوتی تھی اور وہ اس کا وارث ہوتا تھا. وہ لڑکی اس کو اپنے مال میں شریک کر لیتی، یعنی جتنا بھی مال اس یتیم لڑکی کے پاس ہوتا اپنے سرپرست کو اس میں شریک کر لیتی، چاہے کھجور کے ہوشے ہی کیوں نہ ہوتے. یعنی کم سے کم مال ہوتا تب بھی وہ یتیم لڑکی اپنے سرپرست کو اس میں شریک کر لیتی. وہ شخص اس لڑکی سے نکاح کرنے میں رغبت رکھتا، اس لڑکی سے نکاح کرنے میں رغبت رکھتا اور اس بات کو ناپسند کرتا کہ کوئی دوسرا شخص اس سے نکاح کرے. وہ شخص خود ہی یہ پسند کرتا کہ میں اس سے نکاح کروں، اور اس بات کو ناپسند کرتا کہ کوئی بھی دوسرا بندہ اس سے نکاح کرے اور اس لڑکی کے مال میں شریک ہو جائے. وہ اس کو ناپسند کرتا جس میں وہ سرپرست شریک ہو چکا ہے. اس لیے وہ اس کو دوسری جگہ نکاح سے منع کرتا تھا. وہ اس لڑکی کا دوسری جگہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کو ناپسند کرتا تھا. تو اس پس منظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4600، حدیث نمبر 4600، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3018. اس طرح حضرت سعید بن جبیر وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر عورت خوبصورت اور مالدار ہوتی، اگر وہ یتیم لڑکی یا عورت خوبصورت اور مالدار ہوتی تو اس کا سرپرست اس میں رغبت رکھتا، اس کی چاہت رکھتا اور اس سے نکاح کر لیتا. اور اگر وہ بدصورت ہوتی تو وہ اس سے نکاح نہ کرتا، اگر وہ بدصورت ہوتی تو اس سے نکاح نہ کرتا، اور کسی اور سے بھی اس کا نکاح نہ کرتا، کسی اور سے بھی اس کا نکاح نہ کرنے دیتا، بلکہ نکاح کرنے سے منع کرتا کہ اگر کسی اور شخص نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تو وہ اس کے مال کا وارث ہو جائے گا. یہ امام طبری نے اپنی تاریخ میں، اپنی تفسیر میں اس روایت کو درج کیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یتیم لڑکیوں کا مال، یتیم لڑکیوں کا حق اس طرح وہ کھاتے تھے اور اس طرح ان پر ظلم کرتے تھے. اگر لڑکی خوبصورت ہوتی، مالدار ہوتی تو ان کا مال ہتھیانے کے لیے ان کے ساتھ نکاح کر لیتے، اور اگر لڑکی بدصورت ہوتی لیکن مالدار ہوتی تو وہ اس کا نکاح دوسرے کسی اور شخص کے ساتھ نہ کرتے تاکہ کوئی دوسرا شخص ان کا مال نہ لے جائے. تو اس طرح وہ یتیم لڑکیوں کا حق کھاتے تھے. اب اس میں ایک اور صورت بھی یہ ہوتی تھی، ایک اور صورت یہ بھی ہوتی تھی کہ اگر وہ پہلے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں عورتوں کو، لڑکیوں کو اور یتیم بچوں کو، ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے. تو اس آیت مبارکہ میں یہ بھی مراد ہے، وہ لڑکیوں کو نہ وراثت میں حصہ دیتے تھے اور نہ ان کا حق مہر مکمل دیتے تھے.
یتیم لڑکیوں کے ساتھ تو یہ ظلم بھی کرتے تھے کہ نہ ان کا حق مہر دیتے تھے اور نہ ان کو وراثت میں حصہ دیتے تھے. تو اللہ تعالی نے یہ دونوں جو ان کے اندر بیماریاں تھیں، کمی کوتاہی تھی، اللہ تعالی نے اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا. چونکہ یہ سورت کے شروع میں بھی ہم یہ احکام اس طرح کے پا رہے ہیں، تو بعض مسلمانوں کے ذہن میں تھا کہ شاید یہ احکام منسوخ نہ ہو جائے. یہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ اس طرح کا خدشہ بھی تھا کہ شاید یہ احکام منسوخ ہو جائیں اور ان کو ختم کر دیا جائے. تو اس لیے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو اللہ تعالی نے دوبارہ اس کا ذکر کر دیا اور فرمایا جو پہلے بیان ہو چکا ہے، جو احکام بیان ہو چکے ہیں وہ منسوخ نہیں ہوئے بلکہ وہ برقرار ہیں. اور یتیم لڑکیوں کا جو حق ہے، ان کا حق مہر جو ہے یا وراثت میں حصہ ہے، تو وہ ان کو ادا کیا جائے اور ان کے کامل حقوق ادا کیے جائیں. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے یتیم لڑکیوں کے بھی اور خواتین کے بھی اور یتیم بچوں کے بارے میں بھی حقوق بیان کر دیے. فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ جو کچھ ان کے لیے مقرر ہوا ہے تم انہیں کیوں نہیں ادا کرتے. جس کا وراثت میں حصہ ہے وہ بھی ادا کرو، جس کا حق مہر کا حصہ بنتا ہے وہ بھی ادا کرو. وترغبون ان تنکحوہن، اور تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو. ایک تو رغبت کا یہ معنی ہے کہ جو مالدار ہوتا اس کے ساتھ نکاح کی رغبت رکھتے، اور جو مالدار نہ ہوتی، جو یعنی خوبصورت ہوتی اس کے ساتھ نکاح کی رغبت رکھتے، مالدار بھی ہوتی. اور جو بدصورت ہوتی اور مالدار ہوتی اس کا دوسرے کے ساتھ نکاح نہ کرتے، دوسرے کے ساتھ کسی کے ساتھ نکاح نہ کرتے. تو یہ دونوں اللہ تعالی نے صورتیں بیان کر دی. پھر فرمایا والمستضعفین من الولدان، جو بچے ہیں فرمایا ان کے بھی بارے میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ یہی حکم دیتا ہے کہ ان کے بھی حقوق اچھی طرح ادا کرو. پھر فرمایا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، جیسا ان کا حق ہے ویسے تم انہیں ادا کرو اور ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، ان کا حق نہ کھاؤ. جو ہم سورۃ النساء کے شروع میں بھی بیان کر رہے ہیں کہ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یا جو غنی بندہ ہو، مالدار ہو، وہ حیثیت رکھتا ہو، اپنے کسی یتیم کی پرورش کر رہے، کسی بانجے کی یا کسی بھتیجے کی، تو ان کا مال ناحق طریقے سے نہ کھائے. تو فرمایا ان کے ساتھ تم انصاف کے ساتھ قائم رہو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور فرمایا جو کچھ تم بھلائی کے ساتھ کرو گے اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. یعنی جو کچھ بھی تم خیر کا عمل ان کے ساتھ کرو گے، خواتین کے ساتھ، یتیم لڑکیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 128، آیت نمبر 128. اس میں فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ، وَإِنْ اور اگر، امرأۃن کوئی عورت، خافت اسے خوف ہو، اور اگر کسی عورت کو خوف ہو، من بعلیہا، من سے بعلیہا، شوہر سے اپنے، بال کہتے ہیں شوہر کو، من بعلیہا اپنے شوہر سے، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے خوف ہو، نشوزن زیادتی کا، او یا اعراضن بے رغبتی کا، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے زیادتی کا یا بے رغبتی کا خوف ہو، فلا تو نہیں ہے جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان یہ کہ یسرہا وہ دونوں صلح کر لیں، بینہما آپس میں، صلحن کسی بھی چیز پر، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز پر آپس میں صلح کر لیں. والصلح، اور صلح، خیر بہتر ہے، اور فرمایا یہ صلح کرنا بہتر ہے. وَأُحْضِرَتْ،
वउहदिरत और रख दी गई है, अल अनफुसु तबीयतों में, और तबीयतों में रख दी गई है, अशुखु अशुखा बुहल, और तबीयतों में बुहल रख दिया गया है। व इन और अगर तुहसिनु तुम ihसान करो, और अगर तुम ihसान करो, व तत्ताकू और तकवा इख्तियार करो, और अगर तुम ihसान करो और तकवा इख्तियार करो, फइन्ना तो बेशक अल्लाह अल्लाह काना है, बिमा उससे तअमलूना जो तुम करते हो, खबीरन खबरदार, तो बेशक अल्लाह उन कामों से जो तुम कर रहे हो उससे खबरदार है, खबर रखने वाला है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर औरत को अपने शोहर से किसी ज्यादती का या बेरगबती का खौफ हो तो उन दोनों पर सुलह करने में कोई हरज नहीं है। यानी औरत को किसी भी वजह से अपने हामन से किसी भी ज्यादती का या बेरगबती का खौफ हो सकता है। मसलन अब इसकी कई वजूह हो सकते हैं। मसलन औरत बदसूरत हो, या औरत मालदार ना हो, उसका पीछे जो मेका है वो कमजोर हो, या औरत को जहेज कम मिला हो, या उसकी गुफ्तगू में तुर्श हो, बद अहलाक हो, बद मिजाज हो, या हामन का दिल चाहता हो कि मैं किसी और औरत से शादी कर लूं, उसका दूसरी औरत की तरफ मिलान हो गया हो, या वो औरत को अच्छी तरह हर्ष अदा न करता हो, या औरत के हक के ज़ौजियत अदा न करता हो, या उसके जो हर्चे हैं वो सही अदा न करता हो, कोई सूरत भी बन सकती है। तो अगर औरत को ये खौफ हो कि मेरा हावन मुझे छोड़ देगा, ये किसी औरत के साथ शादी कर लेगा, ये मेरी तरह रगबत ही नहीं रख रहा, किसी और के साथ शादी कर लेगा, या मेरे साथ ज्यादती करता जा रहा है, तो फरमाया अल्लाह ताला ने अगर कोई भी ऐसी सूरत बन जाए और औरत को किसी भी ज्यादती का या बेरगबती का खौफ हो, तो वो इस सूरत में अगर कुछ अपना हक छोड़कर भी अगर वो सुलह कर लेती है तो उन दोनों पर सुलह करने में कोई हर्ज नहीं, उन दोनों में सुलह करने में कोई हर्ज नहीं है, वो सुलह कर सकती है। मसलन औरत कहे कि आप मुझे हर्चा ना दे, वो मर्द को कहे कि आप मुझे हर्चा ना दे, उसका कोई मेके से उसकी कोई कफालत का इंतजाम हो रहा हो, उसके हर्चे पानी का इंतजाम हो रहा हो, या उसका कोई जॉब कर रही हो, या उसका कोई बिजनेस हो, तो वो कहे कि हामद को आप मुझे हर्चा ना दे, लेकिन मुझे तलाक ना दे, मैं आपके साथ इसी हालत में रहने को तैयार हूं। या वो कह दे कि आप जो मेरा हक ज़ौजियत है फुला जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं मैं आपको माफ करती हूँ, तो किसी भी सूरत में वो सुलह कर सकती है, इन दोनों के दरमियान सुलह हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वस्सुलहु खैरुन, और सुलह बेहतर है, फरमाया सुलह बेहतर है। फिर आगे फरमाया वउहदिरतिल अनफुस शुखा, और तबीयतों में थोड़ा बहुत बोझ रख दिया गया। अब ये सुलह बेहतर है, इस हवाले से भी मैं आपको कुछ अहादीस मुबारका लिखवा देता हूँ कि बाज हुकूक छोड़कर भी सुलह करना बेहतर होता है, बाज हुकूक छोड़कर भी सुलह करना बेहतर होता है। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, इस आयत मुबारका की तफसीर में बयान करती हैं, फरमाते हैं एक शख्स के निकाह में कोई औरत होती, वो उस औरत से ज्यादा फायदा हासिल ना करता और उसको तिलाक देना चाहता, तो वो औरत कहती मैं अपने मुआमले में तुम्हारे लिए फलां चीज की इजाजत देती हूँ, यानी वो बंदा जो है
وہ عورت میں رغبت نہ رکھتا، اس کا دل کسی اور خاتون کی طرف مائل ہو جاتا، وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا، اس کو چھوڑنا چاہتا، تو وہ عورت کہتی کہ میں تمہیں فلاں چیز کی اجازت دیتی ہوں، یعنی اپنا فلاں حق چھوڑتی ہوں، تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ امام نسائی نے یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 601، جو آپ کو بھی لکھوائی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، حدیث نمبر 601۔ اور امام نسائی نے اس روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ عورت کہتی مجھے طلاق نہ دو، مجھے طلاق نہ دو، اپنے نکاح میں رکھو، لیکن میں اپنا حرص اور اپنے جو حق زوجیت ہے، اپنی باری ہے، وہ میں معاف کرتی ہوں، وہ چھوڑتی ہوں۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 11125۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، ام المومنین حضرت سودا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی حضرت سودا، سین واو دال ہے، حضرت سودا رضی اللہ عنہ، ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیں گے، انہیں خطرہ محسوس ہوا، تو انہوں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے طلاق نہ دے، مجھے اپنی حق زوجیت میں ہی رہنے دے، میرے لیے اثاثہ ہے، مجھے اپنے نکاح میں برقرار رکھے، اور میری باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دے دیں، یعنی جو امر ازدواجی تعلق ہے، حق زوجیت ہے، وہ میں اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر لیا، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور فرمایا اللہ تعالی نے تو ان دونوں پر کوئی مذائقہ نہیں اگر وہ آپس میں صلح کر لیں، صلح کرنا بہتر ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں شوہر بیوی، میاں اور بیوی جس چیز پر صلح کر لیں وہ جائز ہے، میاں بیوی جس چیز پر صلح کر لیں وہ جائز ہے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3051، حدیث نمبر 3051۔ تو یہ دراصل نکاح کا بندھن قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ ایک رہنمائی کیا، ہدایت عطا کیا ہے کہ اگر اس طرح آپس میں ان دونوں کا نکاح کا بندھن برقرار رہے اور وہ آپس میں صلح کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور طبیعتوں میں تھوڑا بہت بہر رکھ دیا گیا ہے، یعنی یہ انسان کی طبیعت ہے، فطرت ہے کہ انسان کسی نہ کسی لحاظ سے بخیل ہوتا ہے، شوہر بیویوں کا حق دینے میں بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کی رہائش، ان کے کھان پین کا خرچ، ان کے کپڑے کا خرچ، اس طرح ان کی باقی ضرورتوں کا خرچ، یہ طبیعت میں بخل ہوتا ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی اس حوالے سے بعض بخل سے کام لیتی ہیں، عورتیں بھی اس حوالے سے بعض بخل سے قائم لیتے، وہ کہتے ہیں کہ یعنی ان کی طرف عورت جو مرد کا جو طبیعت ہے، مرد کا جو رجحان ہے، وہ ان کی طرف کاملاً رہے، نہ اس کے ماں باپ کی طرف جائے، نہ بہن بھائیوں کی طرف جائے، نہ کسی اور عورت کی طرف جائے۔ تو یہ اللہ تعالی نے فرمایا طبیعتوں میں یہ بخل رکھ دیا گیا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں، کچھ عورت کمپرومائز کریں اور کچھ خاوند کمپرومائز کریں۔ اس لیے آگے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم بھلائی کرو، احسان کرو، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو، یعنی پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ بیوی اپنے حقوق میں ریلیکسیشن پیدا کرے، سافٹنس پیدا کرے، اور کچھ مرد پیدا کرے، کسی بھی طرف سے سختی نہیں ہونی چاہیے،
اس سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ازدواجی زندگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تم بلائی کرو گے، احسان کرو گے، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق عائد کیے ہیں، فرائض عائد کیے ہیں، ان میں تقوی اختیار کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے، وہ تمہاری اچھائی بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ تمہارا تقوی بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 129، ولن اور ہرگز نہیں، تستطیعوا تم طاقت رکھتے، ان یہ کہ تعدلو تم عدل کرو، بین النساء درمیان عورتوں کے۔ فرمایا تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو، ولو اگرچہ حرستم تم مائل ہو، حرستم تم چاہو، تم اس کی حرص کرو یا تم چاہو، فلا تمیلو فلا پس نہ تمیلو تم مائل ہو جاؤ، کل المیلی پورے کے پورے مائل ہونا، بس تم پوری طرح کسی ایک کی طرف مائل مت ہو، فتذروہا فتذرو یہ کہ تم چھوڑ دو ہاں اسے، کہ تم دوسری کو چھوڑ دو، کل معلقہ کل اس طرح کے المعلقہ لٹکتی ہوئی چیز، کہ تم دوسری کو لٹکتی ہوئی چیز کی طرح درمیان میں چھوڑ دو، وَإِن اور اگر تُصْلِحُوا تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا اور بچتے رہو، اور اگر تم اصلاح کر لو اور بچتے رہو، تقوی اختیار کر لو اور حق تلفی سے بچتے رہو، فَإِنَّ تو بے شک اللہ کانا ہے، غفوراً بڑا بخشنے والا، رحیماً بہت مہربان۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تمہاری ایک سے زائد بیویاں ہوں تو تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے کہ تم ان کے درمیان عدل کر لو، یعنی محبت کا عدل، ایک دوسرے کی طرف ملان کا عدل، ملان طبع کا عدل، رجحان کا عدل۔ فرمایا تم اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے، کیونکہ دینی ملان پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، دینی ملان پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے ایک سے زائد بیویاں ہیں تو قدرتی طور پر، فطری طور پر انسان کا کسی ایک کی طرف زیادہ رجحان ہوگا، زیادہ ملان ہوگا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، اس کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا کیا کرو، یہ حقوق کا عدل کی بات نہیں ہو رہی، حقوق کے عدل، حقوق میں ہر ایک کے ساتھ عدل کرنا ہے، حقوق میں ہر ایک کے ساتھ عدل کرنا ہے، جیسا ایک بیوی کو کھلانا پہلانا ہے کسی طرح دوسری کو کھلانا پہلانا ہے، جس طرح ایک کی حق کی زوجیت ادا کرنا ہے اسی طرح دوسرے کی حق کی زوجیت ادا کرنی ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے ملان طبع کی، طبی ملان کی، قلبی رجحان کی، فرمایا تم اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ تو پھر آگے فرمایا اگر تم جتنا بھی چاہو تو تم نہیں ہو سکتے، پھر کیا کرو، دوسری کو تم نے درمیان میں لٹکتا ہوا نہیں چھوڑنا، یہ نہ ہو اگر تمہاری 2-3 بیویاں کو تم دوسری کو پھر معلق چیز کی طرح چھوڑ دو، اس کی طرف دھیان ہی نہ دو، اسے زائد چیز سمجھ کر چھوڑ دو، فرمایا اس طرح نہیں کرنا، اس کی ممانعت فرما دی، اس کی ممانعت فرما دی۔ فرمایا اگر تم اصلاح کر لو اور حق تلفی سے بچتے رہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس پر بھی میں آپ کو 2-3 احادیث مبارکہ لکھوا دوں کہ انسان، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی باریوں میں عدل کرتے تھے، جو آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ازدواجی حقوق کی باریاں مقرر کی ہوئی تھی، فرمایا ان میں عدل کرتے تھے، ان میں عدل کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے اے اللہ
یہ میری وہ تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، یعنی اس تقسیم میں میں مالک ہوں، تو یہ میں نے تقسیم کی ہوئی ہے، تو مجھے جس کا میں مالک ہوں، تو مجھے اس چیز پر ملامت نہ کرنا، تو مجھے اس چیز پر ملامت نہ کرنا جس کا میں مالک نہیں ہوں۔ یعنی فرماتے یا اللہ یہ میری وہ تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، جو میرے اختیار میں ہے، اور مجھے اس چیز پر ملامت نہ کرنا جس کا میں مالک نہیں ہوں۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1143 اور سنن ابی داؤد میں ہے حدیث نمبر 2134۔ امام ترمذی اس کی شرح میں لکھتے ہیں اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ان کے درمیان محبت میں برابری کرنے میں میں مالک نہیں ہوں، یعنی یکساں محبت کرنے میں، یکساں قلبی رجحان رکھنے میں، قلبی میلان رکھنے میں، اس میں میں مالک نہیں ہوں، اس میں میرا اختیار نہیں ہے، تو باری تعالیٰ مجھے اس میں معاف کر دینا، مجھے اس میں معاف کر دینا۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے یا اللہ میرے دل میں جو محبت ہے، میرے دل میں جو محبت ہے کسی کے بارے میں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، اور اس کے سوا باقی امور میں، اس کے سوا باقی امور میں مجھے امید ہے کہ میں عدل کروں گا، یعنی باقی جو معاملات ہیں وہ چونکہ میرے اختیار میں ہیں لہذا اس میں میں عدل کروں گا۔ تفسیر طبری میں یہ حدیث ہے جلد 4 صفحہ 424۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے اگر تم چاہو بھی تو محبت اور خواتین کے ساتھ بیویوں کا ساتھ اس ازدواجی تعلق میں تم دو بیویوں میں عدل نہیں کر سکتے، یعنی بیوی کا جو حق زوجیت ہوتا ہے، جو خاص حق زوجیت ہوتا ہے، وظیفہ زوجیت، فرمایا اس کو ادا کرنے میں اور محبت کرنے میں اس میں تم عدل نہیں کر سکتے۔ یہ بھی تفسیر طبری میں یہ حدیث ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ چونکہ یہ قلبی میلان یہ تمہارے بس میں نہیں ہے لہذا تم اس میں عدل نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرو، پھر تم نے جو دوسری بیوی ہے جس کی طرف تمہارا زیادہ قلبی میلان نہیں ہے، تم نے اسے معلق چیز کی طرح نہیں چھوڑنا، معلق چیز کی طرح نہیں چھوڑنا، یعنی تم نے اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی رہائش کا، اس کے لباس کا یہ کمی کوتاہی نہیں کرنی، یہ اس کے حقوق تم نے اچھی طرح ادا کرنے ہیں، باقی حقوق مساوات اچھی طرح ادا کرنے ہیں۔ جو بندہ یہ حقوق ادا نہیں کرتا، مساوات کا خیال نہیں رکھتا، اس کی اللہ کے حضور گرفت ہوگی، اس کی اللہ کے حضور گرفت ہوگی۔ اس پر بھی آپ حدیث سن لیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی دو بیویاں ہو اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے، یعنی یہ جو ظاہری معاملات جو میں نے آپ کو بتائے ان میں عدل نہ کرے، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا، معاذ اللہ استغفر اللہ، فرمایا اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا قیامت کے دن۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1144 1144، اور سنن ابی داؤد میں ہے حدیث نمبر 2134، حدیث نمبر 2134۔ تو یہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، پھر فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کر لو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے، یعنی اپنے معاملات میں اصلاح کر لو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 130 وَإِن اور اگر یتفرقا وہ دونوں جدا ہو جائیں، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں میاں بیوی، یغنی اللہ یغنی بے نیاز کر دے گا اللہ کلم ہر ایک کو من سعتہ اپنی کشائش سے،
اپنی وسعت سے، یعنی اگر وہ دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی کشائش سے، وسعت سے بے نیاز کر دے گا۔ وکانا اور ہے اللہ اللہ واسعاً بڑی وسعت والا، حکیماً بڑی حکمت والا، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اب ظاہراً بات ہے، بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف پلٹنا، ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنا، رجوع کرنا، وہ دنیاوی معاملات میں ممکن نہیں رہتا، وہ دنیاوی معاملات میں ممکن نہیں رہتا، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک حد کراس کر جاتا ہے یا دونوں ہی ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، ان کا آپس میں صلح نہ ہو، آپس میں ملاپ نہ ہو، اور وہ دونوں جدا ہو جائیں، تو پھر بھی مالک ان دونوں کا اللہ ہے، ان دونوں کا مالک اللہ ہے، وہ ہے تو ایمان والے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اپنی وسعت سے، اپنی کسائی سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو مرد کو خواہش ہوگی، اگر وہ اس کی حسن نیت ہوگی، اچھی نیت ہوگی، اگر وہ کسی نیک صالح بیوی کو چاہتا ہوگا یا جیسی اس کی خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ اسے عطا کر دے گا۔ اور اگر بیوی کی جیسی خواہش ہوگی، وہ پہلے شوہر سے چھٹکارا پانے کے لیے جیسے اس کا رجحان ہوگا، جیسے اس کا ملان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیت کے مطابق عطا کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے پاس وہ کل خزانوں کا مالک ہے، تو وہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑی حکمت والا ہے، اس کے خزانے بے شمار ہے، اس کے پاس نعمتیں بے شمار ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اور اسی طرح اس کے احکام میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ تو جہاں تک صلح ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس میں بھی وسعت ہے اور اس کے احکام میں حکمت ہے، اور جہاں صلح نہیں ہو سکتی، جدائی ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے جو ہدایت عطا ہو گئی، تو اس میں بھی اس کے حکم میں حکمت ہے، اس کے احکام میں حکمت ہے۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 131 میں، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے۔ فرمایا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ، اور بے شک تحقیق، وَصَّيْنَا، ہم نے حکم دیا ہے، الذین، ان لوگوں کو، اوتو، جنہیں دی گئی، الکتاب، کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے۔ فرمایا بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی حکم دیا ہے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، ان اتقوا، یہ کہ تم ڈرو اللہ سے، یہ کہ تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ وَإِنْ، اور اگر تکفروا، تم نافرمانی کرو گے، کفر کرو گے، فَإِنَّا، تو بے شک، للہ، اللہ کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض، زمین میں ہے۔ فرمایا اور اگر تم اللہ کا کفر کرو گے، انکار کرو گے، تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ وکان، اور ہے اللہ اللہ، غنیًا، بے نیاز، حمیدًا، ستودہ صفات، یعنی باعث حمد، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے اور حمد و ثنا کیا ہوا ہے۔ وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض، زمین میں ہے۔ آگے آیت نمبر 132 میں، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلاً، کارساز، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 130 کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ختم کیا تھا، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ اب اس آیتیں، ان دونوں آیتوں میں 131 اور 131 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کو بیان کیا ہے، اپنے مالک ہونے کو، اپنی ربوبیت کو بیان کیا، اپنی الوہیت کی وسعت کو بیان کیا ہے۔
فرمائے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ان سب کا مالک اللہ ہے، سب کا تصرف، وہ سب کچھ اس کے تصرف میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کے قبضہ میں ہے۔ لہذا کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے، کسی مرد کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں اپنی بیوی پر تنگی کر دوں گا تو شاید اسے وسعت نہیں مل سکے گی، اس کے خرچے پورے نہیں ہو سکیں گے، یہ کہیں خوش باز زندگی بسر نہیں کر سکے گی، یا بیوی کے ذہن میں یہ آ گئی کہ میرے ساتھ کی وجہ سے اسے یہ سب کچھ میسر ہے، اگر میں اس کا ساتھ چھوڑ دوں گی تو یہ تنگ ہو جائے گا، اس کو کھانے پینے کو نہیں ملے گا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کا اوڑھنا بچھونا تنگ ہو جائے گا، اس کے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ فرمایا نہیں، فرمایا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ان سب کا مالک اللہ ہے۔ عورتوں کو بھی، اپنی بندیوں کو بھی وہی رزق دے رہا ہے اور وہی فراہی دے رہا ہے، اور اپنے بندوں کو بھی وہی فراہی دے رہا ہے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں سب کا مالک اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تم سے پہلے جو اہل کتاب ہے ان کو بھی دیا تھا اور تمہیں بھی یہ دے رہا ہے، تم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا اور تمہیں بھی دے رہا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی اطاعت فرما برداری میں زندگی بسر کرو۔ فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے، اگر تم اس کی معصیت کرو گے تو یہ مت سمجھو کہ اس میں شاید تم اللہ کی جو قدرت ہے، وسعت ہے، کوئی اس میں کمی کر دو گے، نہیں۔ نافرمانی کرنے سے، معصیت کرنے سے اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ تمہارا ہی نقصان ہوگا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، اطاعت کرو گے تو اس میں اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تب بھی تمہارا ہی بلا ہوگا۔ مکان اللہ غنی حمیدہ، اور اللہ بے نیاز ہے اور ساری حمد اس کے لیے، ساری صفات اسی کے لیے۔ پھر آگے آیت نمبر 132 میں دوبارہ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ تو جو کہ اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اگر کوئی دنیا میں اس پر ظلم بھی کرے گا، اس کی حق تلفی بھی کرے گا، تو اللہ کی طرف سے اسے مدد و نصرت حاصل ہوگی، اس کے راستے کھل جائیں گے، اس کے راستے کھل جائیں گے، اس کی ازدواجی زندگی میں فراہی آ جائے گی، بشرطے کہ بندہ اللہ کا تقوی اختیار کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔